وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اسلام جیسا صاف ستھرا اور پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بحیثیت مسلمان دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں کیسے نجات پاتا ہے، ایسے سارے کے سارے اصولوں سے ہم سب کو واقف کروایا۔ حضرات، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی جاندار کو مفر نہیں، اور موت ایک ایسا قانون الہی ہے جس سے کسی بھی جاندار کو انکار نہیں، اور موت یہ ایسا فیصلہ الہی ہے جس کے برحق ہونے میں کسی کو بھی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں اور اختلاف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے زمین پر بسنے والے انسانوں، تم چاہے مضبوط قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو، تم چاہے عالیشان بنگلوں میں اپنے آپ کو قید کیوں نہ کر لو، تم جہاں رہو گے موت کا آہنی پنجہ وہاں پہنچے گا اور تمہیں اپنے آغوش میں ضرور دبوچے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور موت اس اٹل حقیقت کا نام ہے جس کے تصور سے ہی انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے، انسان کے بدن پر ایک گناہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں میں پڑنے والے انسانوں، خواہشات کو پوری کرنے کا مزاج رکھنے والے انسانوں، ارمانوں کو مکمل کرنے کا مزاج رکھنے والے انسانوں، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا مزاج رکھنے والے انسانوں، موت کے سبق کو کبھی فراموش نہ کرو۔ موت انسان کی ساری لذتوں کا خاتمہ کرتی ہے اور انسان کی ساری امیدوں کا خون کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں اور خواہشات کو رگڑنے والی چیز موت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ انسان عالیشان بنگلے میں رہتا ہے، اپنی آرام دہ کوٹھی میں رہتا ہے، اپنی آرام دہ کوٹھی میں رہتے ہوئے قبر کی کوٹھی کو کبھی فراموش نہ کرے۔ انسان قیمتی اور مہنگے لباس زیب تن کرتا ہے، ایسے لباس مہنگے زیب تن کرنے کے وقت انسان کفن کے کپڑے کو کبھی فراموش نہ کرے۔ انسان مزیدار اور ذائقے دار غذائیں کھاتا ہے، ایسی ذائقے دار مزیدار غذائیں کھانے کے وقت قبر میں موجود کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کی غذا بننے والے جسم اور اس صورتحال کو کبھی فراموش نہ کرو۔ یاد رکھو حضرات، جس کو بھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے، موت کا آہنی پنجہ اس تک پہنچنے والا ہے۔ زندگی کی جس کو بھی نعمت ملی ہوئی ہے، جو بھی جاندار ہے، ہر متنفس کو موت کا پل پار ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے جو بھی اعمال ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دنیا میں جو تم نے کامیابی کے معیارات بنا رکھے ہیں یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقی کامیابی کا معیار یہ ہے بندہ نار جہنم کی بھڑک سے بچا لیا جائے اور جنت فردوس کی مہک کا حقدار قرار دے لیا جائے، ایسا ہی بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کے
سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آیت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، کیا پیغمبر، کیا نبی، کیا رسول، کیا متقی، کیا صابر، کیا اولیاء اللہ، کیا اللہ والے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیارے پیغمبر، یہ جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے انتقال کے ساتھ یہ دعوتی کام ٹھپ پڑ جائے گا، رک جائے گا، آپ یاد رکھو آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے کسی کو بھی ہم نے دائمی زندگی نہیں بخشی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ انتقال کر جائے تو کیا ہمیشہ کی زندگی انہیں نصیب ہوگی؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے انسان نیک ہو، چاہے انسان اللہ کا ولی ہو، موت کے سبق کو، موت کے راستے سے اس کو بھی گزرنا ہے۔ اور دنیا میں آنے والے چاہے جتنے بڑے تاجدار ہو، چاہے جتنے بڑے منصبدار ہو، چاہے جتنے بڑے عہدیدار ہو، چاہے جتنے بڑے مالدار ہو، چاہے جتنے بڑے متکبرین ہو، چاہے جتنے بڑے مغرور ہو، موت ان کے غرور کو توڑ کر مٹی میں ملا دیتی ہے۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت۔ آج جو بادشاہوں کی قبریں، ان کی قبروں کو کھاڑا جائے تو ہمیں سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ نہ ملے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ اس سے کیا ہوا تیری وہ شان حکومت، پوچھ اس سے کیا ہوا تیری وہ شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا غرور وہ کیا ہوا، اے کاسے سر بتا آج تیرا وہ تاج کیا ہوا۔ معلوم ہوا موت کا قانون ایسا قانون ہے دنیا کی کوئی طاقت موت کے قانون کو روک نہیں سکتی، چاہے دنیا جتنی ترقی کر لے، دنیا کی ٹیکنالوجی جتنی ترقی یافتہ ہو جائے، اور دنیا کی میڈیکل سائنس اور دنیا کی ڈاکٹریٹ جتنے عروج پر ہو، کسی بھی بندے کو موت کے پنجوں سے نہیں بچا سکتی۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ہرگز نہیں، جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آئے گا اس کی روح اس کے پیروں سے ہوتے ہوئے اس کی ہنسلیوں پر پھنس جائے گی، اور پھر یہاں پر انسان سمجھ جائے گا، جب اس کی پنڈلیوں سے مل جائے گی انسان سمجھ جائے گا، یقین کر لے گا یہ وقت جدائی آ گیا، یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، یہ اولاد سے جدائی کا وقت ہے، یہ گھر والوں سے جدائی کا وقت ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہاں سے بندے کا اللہ کی طرف سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ بے بس موت کے وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ عاجز انسان موت کے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت سے پہلے دنیا کا بڑا طاقتور رہا ہوگا، وہ موت سے پہلے دنیا کا بڑا بہادر رہا ہوگا، وہ موت سے پہلے دنیا کا بہت بڑا منصبدار رہا ہوگا، لیکن موت کی اس گھڑی میں انسان سب سے زیادہ عاجز اور بے بس ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عاجز و بے بس اس کے جو اعزا ہوتے ہیں، اس کے جو اقربا ہوتے ہیں، اور اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن موت سے وہ ٹال نہیں سکتے، وہ بھی عاجز اور بے بس ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بے بس اور عاجز ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جن پر سب کی نگاہ امید ٹکی ہوئی ہوتی ہے، چاہے شاید کہ کچھ ایسا نسخہ دے دے کہ جس کی وجہ سے سانسیں دوبارہ بحال ہو جائے، ایسی کوئی پڑیا دے دے، ایسا کوئی انجیکشن لگا دے جس کی وجہ سے سانسیں دوبارہ لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص کر دم درود کرنے والوں کا تذکرہ کیا، وقیل من راق، وقیل من راق، کہاں ہے آج دم درود کرنے والے جو میت کی سانسوں کو دوبارہ وہ لوٹانا چاہیں تو لوٹا کر دکھائے۔ موت کی گھڑی میں انسان انتہائی عاجز اور بے بس ہوتا ہے، لیکن حضرات
موت کا وقت اور موت کا عالم یقیناً انتہائی سختیوں بھرا عالم ہوتا ہے، انتہائی درد و کرب کی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اور انتہائی اضطراب اور بے چینی کا ماحول اس وقت میت پر طاری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے موحد بندے، اللہ کے نمازی بندے، اللہ کے تہجد گزار بندے، اللہ کے تقوی شیار بندے، موت کا معاملہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہوتا ہے اور بہت امن اور سکون کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو گنہگار ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں دینداری نہیں ہوتی، موت کا معاملہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اور دو ہی صورتحال کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیتوں میں بیان فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یاد کرو اس وقت کو جب ہمارے فرشتے ظالموں کی روحوں کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، یہ چاپلوسی کرتے ہیں، یہ معافیاں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو فرما بردار بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا کلمۃ هو قائلها، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تھوڑی مہلت دے دی جائے تاکہ جو بقیہ ایام ہمارے پیچھے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں ان میں نیک اعمال کر کے آئے۔ کلا کلا کلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، ان کے نکلی ہوئی منہ سے تو بکواس ہے جس کو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، جو ہمارے پاس ایک مرتبہ آئے پھر دوبارہ پلٹ کر جایا نہیں کرتا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، آپ دیکھیں پیغمبر اس وقت ظالموں کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ توحید میں جنہوں نے شرک کیا، مخلوق کے ساتھ جنہوں نے بغاوتی کی، ان کے حقوق مارے، ایسے ظالموں کو آپ دیکھیں جب موت کی سختیوں میں یہ ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر فرشتے مار رہے ہوں گے، ان کی پشتوں پر فرشتے مار رہے ہوں گے، ان کو جہنم کی خوشخبریاں فرشتے دے رہے ہوں گے، عذابات کی ساری کیفیت یہیں سے شروع ہو رہی ہوگی۔ یہ رہی ظالم کی موت، نافرمان کی موت، فاسق کی موت، بے دین کی موت اور بے نمازی کی موت۔ اور رہی جو دیندار کی موت ہو، جو نیکوکار کی موت ہو، جو نمازی کی موت ہو، جو تہجد گزار کی موت ہو اور جو تقوی شیار کی موت ہو، اللہ رب العالمین نے کہا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہ جب ایسے طیبین جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، شرک کی گندگیوں سے پاک، نفاق کی گندگیوں سے پاک، دل کی بیماریوں سے پاک، حسد کی بیماری سے پاک اور طرح طرح کی بیماریوں سے جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اللہ اکبر، آسمان سے فرشتے اتر کر انہیں سلام کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کے موحد بنتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں رشتہ داروں کے سلسلے میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، گرچہ وقتی غم تمہارے پاس ہے لیکن آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے اعزازات اور انعامات کی فہرست تیار کر رکھی ہے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں جس جنت کے لیے تم دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو مومنوں کے لیے موت ایک بشارت ہے، ایک پرسکون چیز ہے اور پر اطمینان چیز ہے۔ حضرات، ہم جسموں کو نہلا کر دھلا کر جسموں کو کفن پہناتے ہیں، لیکن جو ملائکہ ہوتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ روح کو کفن پہناتے ہیں،
وہ روح کو کفن پہناتے ہیں۔ اگر نیک بندہ ہو ہم اسے اس کے جسم کو نہلا کر دھلا کر کفن پہناتے ہیں، لیکن اللہ کا جو موحد بندہ ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے جنت سے حسین و جمیل کفن کا کپڑا لاتے ہیں، ریشم کا کپڑا لاتے ہیں جو مہک رہا ہوتا ہے، جس کی مہک کے میت کو بھی احساس اس کا ہونے لگتا ہے، اس کفن میں اس کی روح کو لپٹا کر اس کو جنت کی طرف چڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو نافرمان ہے، باغی ہے، عاصی ہے، خاطی ہے، ٹاٹ کا انتہائی بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپٹاتے ہیں اور اس کے بعد جہنم کی طرف اسے لے کر چل بستے ہیں۔ لہذا حضرات، جسموں کو سنوارنے سے زیادہ اپنی روحوں کی فکر کیا کرو، جسموں کو آباد کرنے سے زیادہ اپنی روحوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اپنے چہروں کو سنوارنے سے زیادہ اپنے روح اور دل کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اور روح کیسے سنورتی ہے؟ اللہ کی عبادت سے روح سنورتی ہے، نمازوں کی پابندی سے روح سنورتی ہے، دینداری سے روح سنورتی ہے۔ جسموں کی آبادی سے زیادہ روحوں کی آبادی کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ حضرات، اچھی خاتمہ اور حسن خاتمہ کے لیے چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ استعمال کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کسی بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ موت کے قریبی ایام میں جس بندے کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، موت کے قریبی لمحات، موت کے قریبی مہینہ، موت کا قریبی سال جس بندے کے اللہ کی عبادت میں گزری ہے، ایسے بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جنت میں ایسے بندے کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جائے، بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے کرتے اللہ رب العالمین کی طرف رخت سفر باندھے، یہ حسن خاتمہ کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی لیے بعض مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کرتے ہیں، بعض نیک لوگ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، بعض افراد نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر جاتے ہیں، بعض افراد روزہ رکھتے رکھتے انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو موحد توحید پرست ہو، واقعی معنوں میں مسلمان ہو، مرتا ہے جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں، اللہ رب العالمین اسے قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ عذاب قبر سے مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ تو حسن خاتمہ کی یہ دو بڑی علامتیں ہیں۔ حضرات، موت کے راستے سے ہم سب کو گزرنا ہے، لہٰذا موت آنے سے پہلے تین چیزیں خاص طور پر ہم سب کو کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز وصیت کرنا۔ کس بات کی وصیت؟ ہم وصیتیں کرتے ہیں پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی وصیتیں کرتے ہیں، ہم جائیداد کے بٹوارے کی وصیتیں کرتے ہیں۔ ہم قرآن کہتا ہے موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر، اپنی اولاد کو بٹھا کر توحید کی وصیت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ تھا موت کے وقت، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العالمین نے پوری تصویر کشی کی ہے۔ اللہ کے جو صالح پیغمبر ہوتے تھے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے اور پوچھتے تھے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرتے ہو۔ لہٰذا موت سے پہلے اپنے بیٹوں کو جہاں پراپرٹی کی وصیتیں کرتے ہیں، توحید کی وصیت کرنا، دینداری کی وصیت کرنا، اللہ کی عبادت کی وصیت کرنا ہرگز فراموش نہ کریں۔ اور دوسری اہم چیز، موت سے پہلے معافی مانگنا کبھی ہرگز نہ بھولیں۔ کیوں؟ اللہ سے بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان بھی بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں،
اور بندوں کے معاملات میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، لہٰذا بندہ اللہ سے بھی معافی چاہے اور بندوں سے بھی معافی چاہے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز، موت سے پہلے بندہ اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھے، اللہ موت کے بعد میرا اچھا انجام کرے گا، میرے معاملے میں اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کرے گا، مجھ پر کرم کرے گا، اپنی دریا رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، نار جہنم سے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا پاس و لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، بار الہ ہم سب کو تا دم حیات اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا بنائے، توحید پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری اولاد کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے، قبر کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے، حشر کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے، جنت کے مراحل ہمیں آسانی سے جنت میں داخلہ ہو جائے، اور نار جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج جن کی میت رکھی ہوئی ہے ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ بار الہ جب ہم انہیں قبر میں اتاریں گے، فرشتوں کی سوال کے جوابات میں انہیں آسانی عطا فرمائیں، انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائیں، ان پر رحم فرمائیں، قبر کی گود ان کے لیے جنت کی گود بنا دے، ان کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو بند فرما دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ بار الہ آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے حق میں آسان سے آسان بنائے۔ بار الہ جو انہوں نے اولاد اور نسل چھوڑی ہے اپنے پیچھے، ان کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بار الہ گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔